بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جانب تو کسان جو ہے وہ آج شدید معاشی بدحالی کا شکار ہے، پنجاب کی زراعت جو ہے وہ کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے اس کو۔ دوسری جانب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس نے کسان اور زراعت کے لیے وہ کام کر دیے ہیں جو ملک کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوئے۔ چائنا کے ساتھ کچھ ایم او یو سائن کیے گئے ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے، وفاق کے نہیں۔ وہ کیا ہیں، ان پر تھوڑی بات کرنی ہے، اور حکومت کیا سمجھتی ہے، کون سے بڑے بڑے کام اس حکومت نے کسانوں کے لیے کر دیے ہیں۔ تجزیہ آپ نے خود کرنا ہے کہ وہ بڑے کام جو حکومت اس وقت گن رہی ہے، وہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ جی ہم نے کسانوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ان کا کسان کی زندگیوں پر کیا اثر پڑا اور پاکستان کی زراعت کو ان منصوبوں سے کتنا فائدہ ہوا۔ موٹے موٹے منصوبے تو آپ کو پتا ہے کہ کون کون سے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے بہت کچھ جو ہے وہ، حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 38 قسم کے جو زرعی آلات ہیں وہ کسانوں کو دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قرض کی اسکیمیں ہیں وہ الگ ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کسان کو جو فراہم کی جانے والی اسکیمیں ہیں ان پر حکومت کیا سمجھتی ہے کہ اب تک کیا کیا کسان کو جو ہے وہ 38 قسم کا جو ہے وہ کیا دیا جا چکا ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 8 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ جاری ہو چکے ہیں۔ میں نے بتایا کہ تجزیہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کتنے لوگوں کو کیا ملا اور کیا بہتری آئی ہے۔ 8 لاکھ کسانوں کو حکومت یہ کہتی ہے کہ کسان کارڈ دیے ہیں۔ یہ ملکی تاریخ کا انتہائی اہم منصوبہ ہے حکومت کے مطابق کسان اور زراعت کے لیے۔ 250 ارب روپے کے کسان کو وہ کہتے ہیں کہ قرضے دیے جا چکے ہیں۔ 96% جو ہے وہ قرضوں کی واپسی ہو چکی ہے۔ جنوبی پنجاب کے لیے 105 ارب روپے کے قرضے جو ہیں وہ جاری کیے جا چکے ہیں۔ سیڈ کارپوریشن کی جانب سے گندم کے بیج پر 500 روپے جو ہے وہ کسانوں کو سبسڈی دی جا چکی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1,65,00,000 ایکڑ پر گندم کا جو ہدف تھا وہ حاصل کر لیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بیج کی جو فروخت ہوئی ہے وہ گزشتہ برس کے مقابلے میں 25% زیادہ ہوئی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ گزشتہ برس بھی ہدف جو ہے وہ 1,65,00,000 تھا، اور اس برس بھی ہدف جو ہے وہ 1,65,00,000 ہی حاصل کیا گیا ہے۔ گندم تو اتنی کاشت ہوئی ہے 1,65,00,000 ایکڑ، لیکن یہ 25% جو بیج استعمال ہو گیا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خوشی کی بات پنجاب حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ کھادوں کی اس صوبے میں اس بار فراہمی کا نیا ریکارڈ ہم نے توڑ دیا ہے، اور کھاد نہ مہنگی ہوئی ہے، نہ کھاد کی کمی ہوئی ہے، نہ کھاد بلیک ہوئی ہے، اور نہ جو ہے وہ مارکیٹ سے کھاد جو ہے وہ غائب ہوئی ہے۔ اس پر بھی بہت زیادہ حکومت جو ہے وہ خوشی سے دو چار ہے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں کسان کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کسان کارڈ کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ 110 ارب روپے کی جو ہے وہ کھادوں کی خریداری کی جا چکی ہے۔ یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کسان کارڈ پر کھادوں کی خریداری کی گئی ہے، یا کسان نے آڑتی کو سود دے کر بغیر کھاد لیے وہ کسان کارڈ کی جو رقم تھی وہ اس نے نکلوا کر اپنے بچوں کے اسکولوں کی فیسیں دی ہیں، اور بچوں کے جو ہیلتھ کے اخراجات تھے یا روزمرہ کے جو کچن کے اخراجات ہیں وہ چلائے ہیں۔ یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 66 ارب روپے کی میکنائزیشن سے کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی زراعت بدل چکی ہے۔ پنجاب کی زراعت آج دنیا کی ترقی یافتہ جو زرعی ہیں اکانومی ان میں شامل ہو چکی ہے۔ یہ حکومت اس خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ کتنی میکنائزیشن ہوئی اور کتنی بہتری آئی، یہ سارے سوال آج میں نے آپ کسان بھائیوں پہ چھوڑ دیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یوریا کی فروخت جو ہے اس میں بھی 26% اضافہ ہو گیا ہے۔ اب فصلیں اتنی کاشت ہو رہی ہیں،
हमारा रकबा नहीं बढ़ा, लेकिन ये खादें भी ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, ये बीज भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। अब समझ नहीं आ रही कि वो कोई रेगिस्तानों में काश्त हुई हैं, वो कोई पहाड़ों में काश्त हुई हैं, हवा में काश्त हो गई हैं, दरियाओं में काश्त हो गई हैं, वो फसलें कहाँ काश्त हुई हैं। फसलें तो उतनी हैं, लेकिन खादों का इस्तेमाल भी बढ़ा है और जो बीज है उनका इस्तेमाल भी बढ़ा है। लेकिन दूसरी जानिब बीज इंडस्ट्री वाले भी आज तहफ़्फ़ुज़ात से दो चार हैं। उनकी बातें मैंने खुद लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सुनी। वो कहते हैं हमारा बीज फरोख्त नहीं हुआ, और खाद इंडस्ट्री वाले वो भी कहते हैं कि हमारी खादें फरोख्त नहीं हुई, और वो यूरिया जो किसान को बुकिंग करवा के दो दो महीने आड़ती जो डीलर था उसको वेट करना पड़ता था, आज उस आड़ती जो डीलर को वही कंपनियां खाद दो दो महीने के उधार पर फिर फॉर डिलीवरी देने के लिए तैयार हैं। हकायक ये हैं, और हुकूमती दावे जो हैं वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आगे बढ़े तो हुकूमत ये कह रही है कि 10 अरब रुपए की लागत से 10,000 सुपर सीडर्स किसानों को दिए जा चुके हैं। आपको पता है कि सुपर सीडर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं जब आप मुंजी की कटाई करते हैं तो उसके पीछे जो धान के मुड होते हैं उनको जमीन में मिक्स करने के लिए जो है वो सुपर सीडर इस्तेमाल होते हैं, ताकि इसका एक बड़ा नजरिया ये भी था कि पंजाब के अंदर जो स्मोक होती है वो धान के मुडों को आग लगाने से होती है, और अगर आग नहीं लगेगी वो पराली जो मुड हैं वो जमीन में मिक्स होंगे, तो एक तो वो खाद के तौर पर इस्तेमाल होंगे, और दूसरा स्मोक पर भी जो है वो कंट्रोल करने में आसानी होगी। उसके अलावा 6 अरब से 20,000 फार्म लेवल आलात की फराहमी का भी दावा किया जा रहा है। ग्रीन ट्रैक्टर फेज 2 में कहा जा रहा है कि 9500 में से 8,554 किसानों को अलॉटमेंट लेटर जारी किए जा चुके हैं, जिसमें अब तक जो है वो 5,030 ट्रैक्टर्स जो हैं किसानों को वो तैयार किए जा चुके हैं उनके लिए, और 3,390 ट्रैक्टर जो हैं वो किसानों को फराहम भी कर दिए गए हैं, जो हाई पावर ट्रैक्टर थे जो फेज 2 में किसानों को जो है वो हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि हाईटेक मशीनरी फाइनेंस प्रोग्राम के तहत 3,536 किसानों ने जो है वो दरखास्तें दी हैं कि वो हाई टेक जो है वो करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी जो बड़े लेवल की जदीद टेक्नोलॉजी है वो लेना चाहते हैं। उसके अलावा 2,438 किसानों की जो वो दरखास्तें आई थी 3,536, उनमें से 2,438 दरखास्तें जो है वो बैंक ऑफ पंजाब को भिजवा दी गई हैं कि वो उनको इन पर जो है वो फाइनेंसिंग करे, ताकि किसान जो है वो मशीनरी ले सकें। उसके अलावा 1,316 किसानों ने हार्वेस्टर के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दरखास्त दे दी है कि हमें जो है वो हार्वेस्टर चाहिए। उसके साथ साथ 904 किसानों ने हाई हार्स पावर ट्रैक्टर के लिए भी दरखास्तें दे दी हैं, और साथ में 170 किसानों ने राइस ट्रांसप्लांटर के लिए दरखास्तें दी हैं कि उनको जदीद राइस ट्रांसप्लांटर चाहिए, कि हाथ से जो चावल की काश्त है मुंजी लगाना है उसकी बजाय हमें ट्रांसप्लांटर मिले हैं तो हम उसके जरिए मशीनी जो चावल की काश्त है उसको यकीनी बनाएं। उसके साथ 88 जो है किसानों ने स्ट्रॉ बेलर के लिए दरखास्तें दी हैं, और 42 किसानों जो है वो मल्टी क्रॉप प्लांटर के लिए जो है वो एक खास किस्म का जो प्लांटर होता है जो ट्रैक्टर के पीछे ही चलेगा, उससे कई किस्म की जो फसलें हैं वो प्लांट की जाएंगी, काश्त की जा सकेंगी, तो उसके लिए भी 42 किसानों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब को दरखास्तें दे रखी हैं। 38 किस्म का हुकूमत की जानब से ये दावा किया जा रहा है कि 38 किस्म के आलात जो हैं वो ज़रूरी आलात किसानों को दिए जा रहे हैं, जिन पर 68% जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। मतलब तकरीबन तीसरा हिस्सा किसान ने जो है वो पे करना है, और बाकी 2 हिस्से जो है वो बतौर सब्सिडी हुकूमत पंजाब जमा करवाएगी। जबकि 2500 ये कहा जा रहा है कि फार्म लेवल के लिए किसानों से फार्म लेवल आलात के लिए किसानों की दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिन पर सब्सिडी कुरानंदाजी जो है वो जल्दी होने जा रही है। ये तमाम बड़ी बड़ी बातें हैं जिन पर हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, इतना कुछ किया जितना पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हो सका। लेकिन हालात जो है वो आपके सामने हैं। क्या इन सब मंसूबों से किसान और ज़राअत की बेहतरी हो सकी? क्या आज पंजाब का किसान खुशहाल है? क्या किसान की लिविंग जो स्टैंडर्ड है, उसके बच्चों की फीसें, उसके
گھر کا کچن، اس کے علاوہ اس کی جو ہیلتھ کے اخراجات ہیں، یا اس کی کوئی تھوڑے بہت جو باقی لیونگ سٹائل ہے، کپڑا، جوتی، کیا یہ سارے چیزیں آج پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ اگر تو سارا کچھ پورا ہو رہا ہے، کسان خوشحال ہے، تو یقیناً یہ منصوبے جو ہیں، یہ میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے کہ یہ بہت فائدہ مند اور بہت زبردست قسم کے منصوبے ہیں۔ اور اگر آج ایسا نہیں ہے، آج پنجاب کی دیہی معیشت جو ہے وہ مسائل سے دوچار ہے۔ کسان کو گندم میں خسارہ، گنے میں خسارہ، کاٹن میں خسارہ، تل میں خسارہ، ان سب فصلوں میں، مکئی میں خسارہ، اگر کسان کو سب فصلوں میں خسارہ ہی خسارہ ہو رہا ہے، تو یہ جو اتنے بڑے منصوبے ہیں یہ کس کام کے ہیں؟ اس کے بعد ایک چھوٹا سا چیز رہ گئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ چین کے ساتھ اس وقت پنجاب حکومت نے 6 میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ MOUs جو ہیں وہ سائن کیے ہیں۔ وہ کیا ہیں، ان سے کیا بہتری آئے گی، کن کن شعبوں کے لیے یہ حکومت پنجاب اور چین مل کر جو ہے وہ کام کرنے جا رہے ہیں؟ تو ان میں زرعی مشینری کے لیے B2B کا مطلب ہے کہ بزنس مین ٹو بزنس مین، زرعی مشینری کے لیے 2 MOUs جو ہیں وہ سائن کیے گئے ہیں کہ وہ بزنس مین چائنا کے اور پاکستان کے، پنجاب کے مل کر جو ہے وہ مشینری، جو جدید زرعی مشینری ہے، وہ پاکستان میں لے کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہا جائے کہ زرعی تحقیق کے لیے جو ہے وہ 3 MOU سائن کیے گئے۔ یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے۔ زراعت میں تحقیق کے لیے اس وقت پنجاب کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھے بیج، اچھی پیسٹیسائڈ، ٹائم پر کاشت، ٹائم پر پانی لگانا، اس کے علاوہ نئی ورائٹیز، یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے ان کی پنجاب کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر یہ MOUs کے مطابق کام ہوتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پنجاب کے۔ لیکن ایک بات یہاں پر میرے ذہن میں پھر آ رہی ہے کہ پہلے جو 29 ریسرچ کے ونگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر اب ریسرچ ہونی ہے تو پہلے کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ ریسرچ کو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ ہمیں ایسے بیجوں کی ضرورت تھی جن سے فی ایکڑ پیداوار زیادہ ہو، اور ساتھ میں ہمیں ایسے بیجوں کی ضرورت تھی جو ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہیں، کبھی بے وقت بارشیں آتی ہیں تو کبھی بارشیں آتی نہیں ہیں، تو کبھی سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کے اثرات فصلوں پر پڑتے ہیں اور ہماری ایگریکلچر ان کی وجہ سے تباہی سے دو چار ہے۔ لیکن چلو 3 MOU چائنا کے ساتھ کی ہے، اللہ کرے یہ آگے بڑھیں۔ اور اس کے علاوہ اعلیٰ بیجوں کے لیے جو ہے وہ بھی ایک MOU جو ہے وہ سائن کیا گیا کہ پاکستان میں اعلیٰ معیار کے بیج تیار کیے جائیں، خاص طور پر۔ تو یہ اچھی چیز ہے، ہمیں اچھے بیجوں کی یقیناً ضرورت ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ چائنا کے ساتھ جو MOUs ہوئے ہیں یہ صرف کاغذوں تک محدود رہتے ہیں یا ان پر عملی طور پر جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے جو پنجاب حکومت کے عملی منصوبے اس وقت چل رہے ہیں، جن پر یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور منسٹر ایگریکلچر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بتا رکھا ہے کہ ہم کسانوں کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ کیا وزیر اعلیٰ کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے؟ کیا کسان اور زراعت آج تباہی سے دوچار ہے؟ یا وزیر زراعت اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے یہ تمام منصوبے جو ہیں یہ درست ہیں؟ ان سب کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔